میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. بے شک اگر وہ مجھے خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ خفیہ نکاح کر کے بھی مجھے رکھ لے. ہم لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور ایک ٹائم بھوکے سو جاتے تھے اور کبھی تو کھاتے ہی نہیں تھے. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ملک فرقان آپ کا ہوسٹ، اور ہم ایک بہن کے پاس حاضر ہیں یہاں پر جن کی لائف بہت اچھی پہلے گزر رہی تھی اور اس کے بعد ان کی لائف میں ایک ایسا موڑ آیا جس کے بعد ان کی لائف پوری طرح سے چینج ہوگی اور اب بہت زیادہ دکھی ہیں اور اپنے رشتے کی تلاش میں یہ ہیں، اور ہم ان کے پاس اسی حوالے سے آئے ہیں. انہی کی سٹوری انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں، آپ شروع سے بتائیں، آپ نے ساری سٹوری بتانی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. جب میرے بابا زندہ تھے تب ہماری زندگی بہت عیش و آرام اور سکون سے گزرتی تھی. ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ دکھ ہوتے کہ جب میرے بابا بیمار ہونے شروع ہوئے میرے رشتہ داروں کی آہستہ آہستہ ہم سے آنکھیں پھرنی شروع ہو گئیں. آخر کار جب ان کا انتقال ہوا تو میرے چچا، 5 چچے میرے، ان سب نے مل کر ہمیں لاکھ سوا لاکھ دیا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. اچھا، تو آپ کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا آپ کے بابا کے فوت ہونے کے بعد؟ جی، انہوں نے باہر نکال دیا اور انہوں نے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ ہمیں دیا کہ بس یہی آپ کا حصہ ہے، جاؤ اب یہاں سے. پھر ہم نے مکان رینٹ پر لیا، اس کا ایڈوانس دیا، اور میں نے سوچا کہ نہیں، میں میٹرک پاس ہوں، میں کوئی نہ کوئی جاب کر لوں گی، میں آہستہ آہستہ اپنا گھر چلا لوں گی. لیکن جہاں پر بھی جاب کے لیے گئی وہاں کسی نے غلط ڈیمانڈز کی، تو کسی نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے، ہم آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. مجھے کہیں بھی جاب نہیں ملی. ہوئے یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے حالات دیکھیں کہ جو لڑکی اگر کوئی مجبور ہے تو لوگ غلط ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور جابس کے حوالے سے اب ان کے گھر میں ایک مجبوری چل رہی ہے تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مزید کیا آپ کے گھر والوں نے، جو آپ کے چاچا زاد تھے، کیا انہوں نے صرف تھوڑے سے پیسے دے کے آپ کو، ایک گھر تو 50 لاکھ کا آتا ہے، تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے دے کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا؟ جی، انہوں نے کہا کہ بس آپ کا یہی حصہ ہے. اور پھر جب ہم نے وہ 1.5 لاکھ سوا لاکھ میں مکان لیا اور آہستہ آہستہ وہ اخراجات ہمارے کھانے پینے میں اور وہ سارا کچھ خرچ ہو گئے، 2-3 مہینے میں وہ پیسے خرچ ہو گئے. تب نہ مجھے کہیں جاب ملتی تھی، میری مما بھی بیمار ہے، میری مما کی ڈیلی بیس پر میڈیسنز آتی ہیں، ڈاکٹر نے اتنی مہنگی مہنگی میڈیسنز لکھ کر دی ہیں. میرا بھائی بھی چھوٹا ہے. میں نے گھر میں اخراجات کی پریشان رہنے لگی، اور پھر میں نے سوچا کہ میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں. جب میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کیا، اس سے بھی اتنی ارننگ میری نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور ایک ٹائم بھوکے سو جاتے تھے اور کبھی تو کھاتے ہی نہیں تھے. اتنے ہمارے حالات، اتنی تنگی سے گزر بسر ہو رہا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے میرے پہ کبھی غم کا سایہ نہیں پڑا، اور میرے بابا کے وفات کے بعد سب نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کا دکھ نہ دکھائے کہ کسی کا والد فوت ہو گیا، اکیلی یہ ہیں، ان کا بھائی چھوٹا ہے، تو یہ کتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں. کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر آپ کے ساتھ رشتہ بنانا چاہے، کوئی نکاح کرنا چاہے، تو آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اگر آپ کی کوئی نیک بندہ آپ کی زندگی میں آنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. جتنی تنگی سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. میں بس یہی چاہتی ہوں کہ کوئی نیک فرشتہ صفت انسان میرا ہاتھ تھام لے، مجھ سے نکاح کرے. بے شک اگر وہ مجھے خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ خفیہ نکاح کر کے بھی مجھے رکھ لے. اگر وہ 40-50 سال کی ایج کا ہو، دوسری بھی آپ اس کی بن سکتی ہیں؟ جی، میں بن جاؤں گی. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے، میری مما اور میرے بھائی کو ایک چھت مل جائے، ایک سہارا مل جائے، مجھے ایک تحفظ مل جائے. تو ابھی آپ کا چھوٹا بھائی ہے جو وہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے ابھی؟ وہ کام وغیرہ پہ لگا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی 6 کلاس میں پڑھتا ہے. وہ گھر میں میرے سے ہی پڑھتا ہے، پر اس کی ایگزامز کی اخراجات میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اب اس کو اسکول سے ہٹوا لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر آپ کی والدہ کا، آپ کے بھائی کا پڑھائی کا خرچہ اٹھا لے، تو آپ اس کے ساتھ رہنے کے لیے، نکاح میں آنے کے لیے اس کے تیار ہیں؟ جی، میں تیار ہوں.
تو یہ بہن بہت ہی زیادہ دکھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور میری والدہ کا خرچہ برداشت کر لے، چاہے ان کو گھر الگ لے کر دے دے۔ ابھی شروع میں یہ اسے ساتھ ہی رکھیں گی، اس کے بعد یہ انہیں الگ گھر لے دے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا چھوٹا بھائی تو وہ کام پہ بھی لگ جائے گا، اسی طرح ہی جی وہ چھوٹا بھائی جو بڑا ہو جائے گا پھر کام پہ لگ جائے گا، پھر اپنی آگے یہ زندگی چلا سکتے ہیں۔ تو کوئی خفیہ نکاح کرنا چاہتا آپ کے ساتھ تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ تو یہ آپ نے یہ سٹوری سنی ہم سے، تو اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔